الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اصلاح خاندان کورس آج اس کا پہلا دن ہے اور پہلا ہی لیکچر ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما لے. ہمارا مل بیٹھنا اپنے ہاں قبول فرما لے، اور اس کورس کو اور اس کے تمام شرکاء کو اس حدیث کا مصداق بنا دے کہ علم کی راہوں پہ چلنے والا تو جنت کی راہوں پہ چلتا ہے. خاندان کی اہمیت کیا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اس حوالے سے بہت سارے قرآن و سنت کے بکھرے ہوئے موتی میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خاندان ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید نے اسے اپنی ایک اللہ کی ایک نشانی قرار دیا ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا. اللہ کی ہستی ہی وہ ہے جس نے پانی کی بوند سے بشر کو پیدا کیا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک خاندان بھی بنا دیا اور سسرال بھی بنا دیا. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. تیرا رب ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے. قرآن مجید خاندان کو مختلف الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے، جن میں سے 3 الفاظ اور 3 کلمات زیادہ استعمال ہوئے ہیں. نسباً خاندان، الارحام رشتہ دار، ذی القربہ اور اولو القربہ قربت والے، قرابت رکھنے والے، عزیز داری اور رشتہ داری رکھنے والے. تقریباً 7 مرتبہ قرآن مجید نے
الارحام کا لفظ استعمال کیا ہے، اور 11 مرتبہ قرآن مجید نے اولو القربہ اور ذوی القربہ جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کم و بیش کو 21-22 مرتبہ باقی الفاظ بھی جمع کیے جائیں تو قرآن مجید میں خاندان کا، رشتہ داری کا تذکرہ ملتا ہے۔ اور یہ ان مسائل میں سے ہے جو تمام مذاہب کے متفقہ مسائل، حضرت آدم سے لے کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے ہی صلہ رحمی کی، خاندان کی حفاظت کی، خاندان کا خیال رکھنے کی تبلیغ اور نصیحت کی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تو خاص طور پہ وعدہ بھی لیا، میں تم سے پختہ عہد لینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، اور خاندان کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکی زندگی میں تھے، نہ نماز باقاعدہ طور پہ باجماعت فرض ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ کے احکام نازل ہوئے تھے، نہ روزے کی تعلیمات فائنل ہوئی تھی، نہ ہی حج کے مناسک سکھائے گئے تھے۔ 13 سال تک مکی زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بنیادی اور مرکزی نقطے 3 ہوتے تھے۔ سب سے پہلا نقطہ اللہ کی توحید کا، دوسرا نقطہ شرک کی مذمت کا، اور تیسرا نقطہ خاندانوں کے خیال رکھنے کا اور رشتہ داریوں کے لحاظ کرنے کا ہوتا تھا۔ آپ اس کا اندازہ یہاں سے کیجئے، نہ صرف یہ کہ نبوت ملنے کے بعد، بلکہ نبوت ملنے سے پہلے بھی فطرت سلیمہ کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ پریشان ہوئے، فرشتے کی پہلی ملاقات ہوئی، گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہوئی، گھر میں تشریف لائے، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دیجئے۔ ہماری ماں کی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حوصلہ دیتے ہوئے آپ کے کردار کی تعریف و تحسین کی، تو اس کے اندر پہلا نقطہ یہ تھا، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو پورے خاندان کا خیال رکھنے والے، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ایسے انسان کو اللہ کبھی تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ پتہ چلا نبوت سے پہلے بھی آپ کے اندر یہ عظیم خوبی پائی جاتی تھی۔ نبوت ملی، رسالت ملی، دین کی تعلیم و تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ میں چوتھا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا، اور بھی تھے، ان کے علم کے مطابق یہ چوتھے تھے، چونکہ سارے خفیہ تھے، چھپے ہوئے تھے۔ اللہ کا نام لینا، توحید کا نام لینا ایک جرم سمجھا جاتا تھا، تو خفیہ خفیہ کہتے ہیں چھپ چھپ کے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے ملا۔ میں نے پوچھا آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نبی ہوں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ تیسرا سوال، آپ کو اللہ نے کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ارسلنی بصلۃ الارحام وکسر الاصنام وان یوحد اللہ لا یشرک بہ شیئا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے
کہ جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں میں ان کو جوڑ دوں، میں خاندانوں کو ملا دوں۔ اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ اللہ واحد کی عبادت پہ میں انسانوں کو جمع کر دوں، بتوں کو پاش پاش کر دوں۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ 13 سال تک نبی علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا مرکزی پوائنٹ اور مرکزی نقطے یہ 3 ہی تھے۔ شرک نہ کرو، توحید پہ آ جاؤ، رشتوں کو جوڑو، خاندانوں کو آپس میں ملاؤ۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے بڑا انتظار تھا مسلمانوں کا پیغمبر آئے گا، سب مسلمان بے چین و مضطرب ہیں، آپ کی آمد کے منتظر ہیں۔ وہ ایک یہودیوں کے پڑھے لکھے انسان تھے، بڑے ہی کوالیفائڈ تھے، تورات و انجیل کے عالم تھے۔ کہتے ہیں میں بڑے انتظار میں تھا مسلمانوں کا پیغمبر آئے گا تو میں ان کا پہلا بیان، پہلا خطبہ، پہلا لیکچر اور پہلی تقریر سنوں گا کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ تشریف لائے، مدینہ امڑ آیا اور میں نے سنا کہ آپ نے پہلا خطاب مدینہ منورہ میں یہ کیا تھا، اے لوگو اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، وافشوا السلام، سلام کہتے رہا کرو، پھیلا دو اس کو، واصلوا الارحام، خاندانوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوں تو اپنے رب سے باتیں کرو، مناجات کرو، نفل پڑھو، تدخل الجنت بالسلام، تمہارے سارے ہی لمحے قبر کے، موت کے، حشر کے، 50,000 سال کے دن کے سلامتی سے گزر جائیں گے اور عافیت کے ساتھ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے یہ تو ہمارے دین کی تعلیمات ہے نا۔ خاندان کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ یہ ہماری فطری ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہی اس نوعیت کا ہے، اس نیچر کا ہے کہ خاندان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ کتنے ہی ایسے جانور ہیں اس دنیا کے اندر، دسیوں جانور ہیں، دسیوں قسم کے جانور ہیں۔ ادھر جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 2 4 10 آدھے گھنٹے کے بعد وہ دوڑ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ کتنے ہی جانوروں کے بچے ایسے ہیں کہ 10-15 منٹ، آدھے گھنٹے بعد نہیں تو 1-2 دن کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی جانوروں کے بچے ایسے ہیں جو 1 ماہ کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں، میکسیمم 2-4 ماہ کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ انسان کی فطرت کو، مزاج کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو اس پہ خزاں طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو ماں کی ممتا بھی چاہیے، اس کو باپ کی شفقتیں بھی چاہیے، اس کو بہنوں کی لوریاں بھی چاہیے، اس کو بھائیوں کی انگلیاں بھی چاہیے، اس کو دادے اور پردادے کی محبتیں بھی چاہیے، نانی کی پیار اور الفت کی باتیں بھی چاہیے۔ اس کے بغیر انسان نامکمل اور ادھورا رہتا ہے۔ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ ایک طرف ہم سے طاقتور کوئی نہیں اور دوسری طرف ہم سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں۔ طاقت دینے پہ اللہ آتا ہے تو پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیتا ہے، اور جب اللہ کمزوریاں دیتا ہے بچپن میں اور خاندان کی ضرورتیں سمجھاتا ہے تو پھر ہم سے بڑا کمزور بھی کوئی نہیں ہے۔ جانوروں کے بچے 2-4 دنوں میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں تو بولنا سیکھنے کے لیے بھی
خاندان کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں چلنے کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ہماری انگلیاں پکڑے، ہمیں سب کچھ سیکھنے کے لیے بھی کسی کی چھاتی اور کسی کے کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں خاندان کے حوالے سے ہم سے زیادہ محتاج اور ضرورت مند کوئی مخلوق نہیں ہے۔ خاندان کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے کیجئے۔ والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمر 85 سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ چھت پہ دھوپ میں اکثر حکم ہوتا تھا ان کا مجھے لے جائیں۔ میں عصر کے بعد کالج سے واپس آ کے ان کے پاس پہنچا تو دیوار کی طرف منہ کر کے سسکیاں لے کر بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جی کیا ہوا؟ آج طبیعت زیادہ خراب ہے۔ کہنے لگے بیٹے کچھ نہیں ہوا، آج ماں کہنے کو دل چاہتا ہے، اور کوئی ہستی نہیں ہے جس کو یوسف اپنی ماں کہے، جو مجھے ماں والا پیار دے اور ماں والی محبت دے۔ انسان خاندان کی آخر دم تک ضرورت محسوس کرتا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک، کفن دفن تک، قبر میں پہنچنے تک، قدم قدم پہ انسان اپنے خاندان کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت ہی کو ایسا بنایا ہے۔ خاندان انسان کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، اور خاندان باہمی امداد اور تعاون کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ خاندان کے بغیر خوشیاں ادھوری ہوتی ہیں، اور شادی وہ خوشی وہ مسرت ادھوری ہوتی ہے جس میں بھائی نہ ہو، بہنیں نہ ہو، ماں نہ ہو، باپ نہ ہو، عزیز و اقارب نہ ہو۔ خاندان انسان کی ایسی فطرت ہے۔ ہمارے ایک دوست کراچی ایک شادی کے اندر شامل ہوئے، بڑے کھاتے پیتے کسی گھرانے کی شادی تھی اور ان کا ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اور انہوں نے اپنے کچھ انگریز دوستوں کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ تو سارے لوگ مل کے گپ شپ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، لطیفے چھوڑ رہے ہیں، ایک خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے، اور اس کا انگریز دوست آنکھوں سے آنسو بہا کے رو رہا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ہماری خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے کہ جو محبتیں میں نے آپ کے اس پاکستان میں دی، گلے ملنا، پیار کرنا، محبت کرنا، اکٹھے بیٹھنا، اکٹھے کھانا، گپ شپ کرنا، اس کو دیکھ کے مجھے اپنی اولاد یاد آ رہی ہے۔ مجھے تو ان سے ملاقات کیے ہوئے بھی اور اکٹھے بیٹھے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ خاندان کی اس قدر اہمیت ہے کہ شریعت نے خاندان کی حفاظت کو اپنا بنیادی مقصد قرار دیا ہے۔ ہماری شریعت کے 5 بنیادی مقصد ہیں، اسے اپنے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے گا۔ یہ صرف انسانوں کو ذمہ داریاں دینے کے لیے شریعت نہیں ہے، شریعت کے کچھ مقاصد ہیں جو فقہاء نے طے کیے ہیں، آیات کو، احادیث کو دیکھ کر اس کی روشنی میں۔ پہلا مقصد دین کی حفاظت ہے، اللہ کی رضا ہے، جنت کا حصول ہے، آخرت کی کامیابی ہے۔ دوسرا مقصد ہماری شریعت کے تمام مسائل کا انسانی جان کی حفاظت ہے، اس کے لیے قصاص ہے، اس کے لیے دیت ہے، اس کے لیے قتل کی حرمت ہے، اس کے لیے اسلحہ اٹھانے کی بھی حرمت ہے۔
تیسرا بنیادی مقصد شریعت کا انسانی عقل کی حفاظت ہے، وزڈم کی، ہوش کی، خرد کی حفاظت ہے۔ اس کے لیے شراب کو، منشیات کو حرام کیا گیا ہے۔ چوتھا مقصد خاندان کی حفاظت ہے۔ خاندان کی حفاظت کے لیے اور نسل انسانی کی بقا کے لیے نکاح کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، خلا کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں۔ تربیت کے پورا ایک کتاب النکاح کا چیپٹر ہے خاندان کی حفاظت کے لیے۔ اور پانچواں بنیادی مقصد انسان کے مال کی حفاظت ہے۔ اس کے لیے کاروبار کے حلال و حرام کے مسائل ہیں۔ شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں، 5 میں سے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ تو ان 5 مقاصد میں سے ایک اہم مقصد خاندان کی اور نسل انسانی کی حفاظت ہے۔ اسی وجہ سے زنا کو حرام کیا گیا ہے، اسی وجہ سے نکاح کا مسئلہ رکھا گیا ہے، اسی وجہ سے نکاح کو ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، اسی وجہ سے بے حیائی کو حرام کیا گیا ہے، اسی وجہ سے مرد و عورت کے دائرہ کار کو علیحدہ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے نکاح کے متعلقہ سارے کے سارے مسائل بیان کیے۔ ان سب کا مقصد خاندان کی حفاظت، نسب کی حفاظت اور نسل انسانی کی حفاظت ہے۔ لوگ جس کو سختی کہہ کے رد کر دیتے ہیں، لوگ جانتے نہیں کہ یہ ان کے لیے کتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ خاندان کے حوالے سے اہمیت کے چند بنیادی پوائنٹ مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ کیا اس کی برکتیں ہیں؟ اگر انسان اپنے خاندان کو سمجھتا ہے، بہنوں بھائیوں سے اچھا تعلق رکھتا ہے، والدین کا اطاعت شعار ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے وفا کا استعارہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلی برکت اس کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ براہ راست اسے اللہ کا حکم سمجھ کے کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، انسان کے ایمان میں اضافے کے لیے، دل کی نرمی کے لیے، محبتوں کو بڑھانے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، دل کے اطمینان اور سکون کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور خیر خواہی سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں ہے۔ اس میں اللہ نے خاص برکت رکھی ہے۔ اسی لیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر واقعتاً ایمان رکھتا ہے وہ اپنے خاندان کو جوڑے، اپنے رشتوں کو سنبھالے۔ دوسری اس کے اندر برکت اللہ نے رکھی ہے کہ خاندان کو جوڑنے اور سنبھالنے سے انسان کے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور انسان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں باتیں اس ہستی نے بتائی ہیں جو الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہے۔ میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ خاندان کے ٹوٹنے کی بھی بنیادی وجہ یہ دو ہی ہوتی ہے، یا ہم وقت نہیں دیتے یا ہم اپنا مال بچانا چاہتے ہیں، تو اس سے خاندان ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے وقت میں برکت کے لیے، عمر میں برکت کے لیے اور رزق اور مال میں برکت کے لیے نسخہ ہی یہ بتایا ہے۔ یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری اور مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو آخرت پر اور اللہ پر واقعتاً ایمان رکھتا ہے وہ اپنے خاندان کو جوڑے۔
اسے چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہو کہ اس کے رزق کو کھلا کر دیا جائے اور جو چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، میں اللہ کا نبی اسے بتاتا ہوں کہ ان دونوں مقاصد کے لیے وہ رشتوں کو جوڑے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ ایک بڑی منفرد حدیث ہے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، امام حیثمی نے اس کو حسن کہا ہے، شیخ البانی نے اس میں ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان اللہ لیعمر بالقوم الدیار ویثمر لهم الاموال وما نظر الیہم منذ خلقهم بغضا لهم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی حرکتیں، ان کے اعمال اتنے برے ہوتے ہیں کہ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ایک دفعہ بھی ان کی طرف محبت کی نگاہ سے اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ ان سے اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے گھر آباد ہوتے ہیں اور ان کے پاس دولت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد رکھتا ہے، ان کے مال کی حفاظت کر کے اس سے بھی بڑھاتا رہتا ہے، حالانکہ وہ ایسے برے اعمال والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ایک دفعہ نہیں دیکھا ہوتا محبت کے ساتھ۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ بے دین بھی ہوتے ہیں، وہ بے نماز بھی ہوتے ہیں، وہ بے روز بھی ہوتے ہیں، انہوں نے حج بھی نہیں کیا ہوتا، کعبہ کا شوق بھی نہیں ہوتا، مدینے کا، مسجد نبوی کی نمازوں کا بھی ان کو شوق نہیں ہوتا، لیکن اللہ ان کے گھروں کو آباد بھی کرتا ہے، ان کو رزق بھی دیتا رہتا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا بِصِلَتِهِمْ أَرْحَامَهُمْ، ان کی ایک نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لوگ خاندان کو سنبھالنے اور جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہ طبرانی اور بہقی کی حدیث ہے۔ خاندان کو سنبھالنے، محبت بانٹنے اور ان کا خیال کرنے سے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جامع ترمذی میں ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی اللہ کے پیارے نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ کا کیا راستہ ہے، کیسے معاف ہوگا؟ هل لک من ام، تیری ماں ہے، زندہ ہے، سلامت ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو خالہ زندہ ہے؟ جی نعم زندہ ہے۔ فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ شارحین حدیث نے لکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے سے، ماں کے ملنے سے، خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خاندان کو جوڑنا ایسے ہے جیسے آپ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ صحیح بخاری میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک ایک بات کو آپ نے اس یقین سے سننا ہے کہ مجھ خادم کی تو زبان استعمال ہو رہی ہے، وگرنہ میسج کس کا کنوے ہو رہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و سنت کی روشنی میں ہے نا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی خلق الخلق حتی اذا فرغ من خلقه قامت الرحم، اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا، مخلوقات کی تخلیق مکمل ہوئی تو رحم کھڑا ہو گیا۔ ماں کا رحم جس میں رشتے بنتے ہیں، جس میں پانی کے مرحلے سے لے کر جو آپ دیکھ رہے تھے، پانی کی بوند اور قطرے سے لے کر جونک کی طرح کی عجیب سی مخلوق ہنستا اور جیتا جاگتا انسان بنتا ہے، اس کو رحم کہتے ہیں۔ پتہ نہیں وہ اللہ کی کیسی مخلوق ہے، اس میں کیسا شعور ہے، وہ کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ کیا، رحم نے اللہ سے مکالمہ کیا۔ رحم نے کہا ھذا مقام العائذ بک من القطیہ، قال نعم، یا اللہ جو رشتوں کو نہیں توڑے گا اس کا مقام اس کی حفاظت کے لیے، اور جو رشتوں کو توڑے گا اس کو سزا دینے کے لیے اللہ آپ میرے ساتھ کیا وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ نے رحم کے ساتھ یہ وعدہ کیا، اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے ماں کے وہ حصے جس میں رشتے بنتے ہیں، رحم، کیا تو اس کے اوپر راضی ہے؟ جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت کے ساتھ جوڑ لوں گا، اور جو تجھے کاٹ ڈالے گا میں اس کا رشتہ اپنی رحمت سے کاٹ ڈالوں گا۔ رحم نے کہا کیوں نہیں، میں اس پہ راضی ہوں۔ قال فہو لک، اللہ نے کہا یہ تیرے لیے ہو گیا، میرا یہ قانون بن گیا، تیرے ساتھ یہ وعدہ ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی تو بعض دفعہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی اتنی عظیم باتیں ہوتی تھیں، ساری قرآن سے نکلی ہوتی تھیں، اور کبھی کبھی آپ قرآن کی متعلقہ آیت پڑھ بھی دیتے تھے، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ جس طرح درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، درخت کے بیج سے شاخیں نکلتی ہیں، ٹہنیاں نکلتی ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الرحم شجنۃ من الرحمن، اسی طرح سے اللہ کے نام الرحمن سے رشتہ داری کے الفاظ رحم نکلا ہے۔ جیسے درخت کی گٹھلی اور بیج سے شاخیں بنتی ہیں، ایسے اللہ کے نام رحمان سے شاخیں بنی، اور اس رحمان ہی سے رحیم بنا، اس رحمان ہی سے رشتہ داری بنی، اور رشتہ داریوں میں محبت آئی، ماں کی ممتا بنی، باپ کی شفقتیں بنی، بیٹے کا پیار بنا، بہنوں کی لوریاں اور چاہتیں بنی۔ یہ رحمان کے نام کی برکت اس کو ملی، الرحیم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک خاندان کی حفاظت کی تلقین کی ہے کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ خاندان کا مطلب یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے لیکس لیک ہو جائے، اسلام دعا ہو جائے، یاد رکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی صدقہ و خیرات کی تلقین کی گئی ہے، ایک ہے فرضی زکوٰۃ، اس کے اپنے خاص احکام ہیں، ایک ہے نفلی صدقہ و خیرات۔ جہاں بھی قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اکثر مقامات پہ خصوصی طور پہ کہا گیا ہے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ ایتاء ذی القربہ، اسے عظیم نیکی قرار دیا گیا، اور یہ تعجب کی بات ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ جو رشتہ دار جتنا زیادہ تنگ کرتا ہو اس پہ خرچ کرنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔
جو جتنا زیادہ پریشان کرتا ہو، جتنا زیادہ دشمنی کرتا ہو، جتنا زیادہ دور جاتا ہو، اتنا ہی اس پہ خرچ کیا جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، اس رشتہ دار پہ صدقہ کرنا جو اپنے سینے کے اندر تمہارے لیے بغض چھپائے ہو۔ کیوں؟ اہل علم نے اس کی 3 حکمتیں بیان کی۔ پہلی حکمت کہ آپ جب اس پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ ریاکاری سے پاک ہوتے ہیں، مفاد سے پاک ہوتے ہیں، دنیا کی کسی لالچ سے پاک ہوتے ہیں۔ آپ جب اس پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ میں اخلاص کمال درجے کا ہوتا ہے۔ آپ جب اس پہ خرچ کرتے ہیں تو آپ صلہ رحمی کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹنے والے رشتے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب اس پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بغض اور نفرت کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ شاید اللہ کسی دن اس کو ہدایت عطا فرما دے۔ آخری بات، صلہ رحمی، خاندان کو جوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے اس عمل کو توحید، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ میزبان رسول جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے سیدھا جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے اسے 4 عمل بتائے۔ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، خاندان کو جوڑو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کتنا بڑا عمل ہے، اور مشکل، جتنا یہ مشکل ہے اتنا اس کا اجر بھی ہے۔ اس کا مقام اتنا اونچا رکھا گیا کہ توحید کے ساتھ، نماز کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ 4تھا عمل آپ نے خاندان کو جوڑنے کا بتایا۔ اس وقت دنیا خاندانوں کے حوالے سے جس مرحلے سے گزر رہی ہے، توجہ آپ کی مجھے چاہیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جدید دور انسانیت کی اخلاقی موت کا دور ہے، اور شاید اس سے پہلے انسان کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا گیا جتنا آج دیکھا گیا ہے، اور اس سے پہلے خاندانی نظام اور فیملی سسٹم کو کبھی اتنا خطرہ نہیں رہا جتنا آج خطرہ رہا ہے۔ اور کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں سال سے شیطان جو منصوبہ بندیاں کر رہا تھا اور اس کے ایجنڈے میں سر فہرست یہ تھا خاندانوں کو توڑنا ہے، آج وہ منصوبہ بندیاں کرتے کرتے خاندان کو توڑنے کے لیے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ پوری دنیا میں خاندان ٹوٹ چکے ہیں، فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے، انسان تنہائیوں کا شکار ہو چکا ہے، اور اس ظالم انسان نے خاندان کو جوڑنے کی بجائے اپنی تنہائیوں کا علاج فیس بک پہ ڈھونڈا ہے، واٹس ایپ کی چیٹنگ پہ ڈھونڈا ہے، سوشل میڈیا کی گپ شپ میں ڈھونڈا ہے، فیس بک کے فرینڈز میں ڈھونڈا ہے، اپنی تنہائیوں اور اداسیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ باقیات ہیں اور حملے بڑے شدید ہیں، لیکن باقی دنیا کی جو صورتحال ہے، باقی تو خاندان ٹوٹا ہی ٹوٹا۔ ہم جس عہد سے گزر رہے ہیں اس میں جو خاندان میں سب سے قریب رشتہ تھا، ماں کا اور بیٹے کا، باپ کا اور بیٹے کا، وہ ٹوٹ گیا۔ توڑتے 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 ظالم اب اس آخری لیول پہ آ گئے ہوئے، بچے اپنی ماؤں سے محروم ہو رہے ہیں اور والدین اپنی اولادوں سے محروم ہو رہے ہیں۔
آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ کے گھر میں سونے کی سیڑھیاں ہوں، چاندی کی چھت ہو، دنیا کی ہر قیمتی چیز موجود ہو، اور اس 50 60 70 سال کی عمر کے شخص کے لیے اس سے محبت کرنے والا کوئی بیٹا اور بیٹی پاس نہ ہو، تو اس کی زندگی موت سے زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے۔ اولاد کے پاس سب کچھ ہو اور ماں باپ کی نعمت نہ ہو تو وہ کیسی زندگی ہے؟ شرح طلاق میں اضافہ ہو چکا ہے، شرح پیدائش کو جان بوجھ کے کم کیا جا رہا ہے، زنا کو ایک پلاننگ کے ذریعے عام کیا جا رہا ہے، بد کرداری کو باقاعدہ لیگلائز کیا جا رہا ہے، اور جس کو آپ ترقی یافتہ دنیا سمجھتے ہیں اور جس کے ہمارے جیسے پسماندہ ممالک کے لنڈے کے یہ بیچارے دانشور جس ترقی کو دیکھ کے رال ٹپکاتے ہیں، ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان میں سے ہر تیسرے فرد کو اپنے باپ کا کچھ علم نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر آپ باقاعدہ اسٹڈی کریں تو میں نے جتنا بھی اس پہ سرچ کیا حیران ہوتا گیا۔ اس وقت سب سے زیادہ خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کا عورت مارچ ایک دن میں ہو گیا؟ نہیں، آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے کی پلاننگ، بلکہ اس سے بھی پہلے کی انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر پلاننگ تھی کہ ہم نے فیز بائی فیز، سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بمرحلہ عورت کو گھر سے باہر کیسے نکالنا ہے، اور نکالنے کا بنیادی مقصد عورت کی خیر خواہی نہیں تھا، نکالنے کا بنیادی مقصد سستی لیبر کا حصول تھا۔ فیکٹریوں میں، ملوں میں، ملٹی نیشنل کمپنیز کو سستے داموں لیبر مل جائے، اور ان بین الاقوامی ساہوکاروں، انسانیت کے دشمنوں اور قاتلوں نے اپنے اس گھنونے منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے عورت کو آزادی کا، فریڈم کا، لبرلزم کا اور پتہ نہیں کس چیز کا لالچ دیا، اور لالچ دیتے دیتے اس نہج پر پہنچ گئے کہ پاکستان جیسے ملک میں اور کراچی کے شہر میں پاکستان کی نام نہاد بیٹیوں نے یہ کتبے اٹھائے اور لکھے، کھانا خود گرم کر لو، اور اس شہر میں یہ کتبے اٹھائے جس کے ایئرپورٹ پہ ایک ایئر ہوسٹس 200-300 افراد کو کھانا گرم کر کے پیش کرتی ہے، کیونکہ وہاں انٹرنیشنل کمپنیز کی مالی دلچسپی ہے، فائنینشل انٹرسٹ ہے، اور گھر کے اندر وہ باپ کی خدمت کرتی ہے اور خاوند کی خدمت کرتی ہے اور بیٹے کو کھانا پکاتی ہے، تو اس بین الاقوامی بدماش ٹولے کو اور سود خور کو کچھ نہیں ملتا۔ اس کو سستی لیبر چاہیے، اور اس لیبر کے لیے ضروری ہے کہ عورت کو گھر سے باہر نکالا جائے اور خاندان کو توڑ دیا جائے۔ مال کے پجاری اور دولت کے پجاری ان لوگوں نے اسی بہانے سے سب سے زیادہ خاندان کا نقصان کیا، اور جب بزرگ بیٹوں سے محروم ہوئے اور نوجوان اولاد ماں باپ سے محروم ہوئی تو ان کے سارے معاشرے
نشے پہ لگ گئے. باقاعدہ ٹرم استعمال ہوتی ہے سوشل آئسولیشن. ہم نہیں کہتے. امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپ کے جو اونچے درجے کے انگریزی اخبارات ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو ان کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس چیز سے بڑے پریشان ہیں کہ ہم اکٹھے رہتے ہوئے بھی تنہا ہو چکے ہیں اور تنہائی ہمیں مار رہی ہے. یہ ہمیں موت سے زیادہ ہمارے لیے تباہ کن ثابت ہو رہی ہے. سوشل آئسولیشن، لونلینس، اور اس وجہ سے ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ کے پریشانی کے مسائل. اس حد تک خاندان کے ٹوٹنے سے، ہم تو غریب ممالک ہیں نا، آپ سوچ نہیں سکتے یہاں اگر خاندان ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے پاس دولت بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہے، ترقی بھی موجود ہے، ٹیکنالوجی بھی موجود ہے. 50% سے زیادہ نوجوان اس وجہ سے نشے کے عادی ہیں کہ تنہائی کے لمحے گزارنے کے لیے ان کو نشے کی ضرورت پڑتی ہے. بلکہ اسی وجہ سے میں تو حیران ہوتا ہوں پاکستانی بعض خواتین کو کیا ہو گیا ہے. ہمارے ایک دوست تھے برطانیہ سے، یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے جب میں اسلام آباد پڑھتا تھا. وہ برطانیہ سے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے آئے. مجھے کہنے لگے عبید بھائی، میں اسلام آباد کے چوکوں چوراہوں پہ نوجوانوں کو آوارہ دیکھتا ہوں اور فحاشی اور عریانی کے مناظر دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جس گند سے اکتا کہ میں الٹی کر کے آیا ہوں یہ اس کو اب چاٹ رہے ہیں. جس گند سے تھک کے ہم الٹی کر کے آئے ہیں نا، اب یہ پاکستانی اس کو چاٹنے لگے ہیں. جس گند سے یورپ، امریکہ اور برطانیہ کے سمجھدار لوگ پریشان ہیں، وہ گند اب پاکستان میں ایکسپورٹ ہونا، امپورٹ ہونا شروع ہوا ہے. اور اس کے نتائج اس قدر خطرناک ہوں گے کہ ہم شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ برطانیہ جیسے ملک میں جو اعداد و شمار ہے نا، ان کے مطابق صرف ایک ملک کے اندر 5000 ہر سال لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور ان 5000 مسلمان ہونے والوں میں سے 70% عورتیں ہوتی ہیں. لباس اتار اتار کے، عزتیں بیچ بیچ کے، ہر مردوں کے ہاتھوں اپنے جسموں کو نچوا نچوا کے بیچاری تنگ آ چکی ہیں. اور وہ دیکھتی ہیں کہ اگر ہماری عزت محفوظ ہے اور ہمیں رسپیکٹ ملے گی تو اسلام میں ملے گی. اور وہ پردے سے اور نقاب سے اتنی محبت کرتی ہیں جس قدر پاکستان کی بے حیا عورتوں کو بے حیائی سے محبت ہے. اس وقت ہم جس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور جو عجیب و غریب قوانین منظور کیے جا رہے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور اللہ کے نام پہ حاصل کردہ یہ ملک ہو جس کے ہر چوک چوراہے پہ اللہ کے پیغمبر کا ذکر ہوتا ہو، جس کے ہر چپے چپے پہ مسجدیں اور قرآن موجود ہو. دکھ کی انتہا ہوتی ہے اس وقت جب ہم اس قرآن کے ہوتے ہوئے عجیب و غریب قوانین دیکھتے ہیں. یہ کوئی عقل کی بات ہے کہ یہ قانون منظور کر لیا جائے کہ اگر کوئی مرد کہتا ہے مجھے عورت سمجھا جائے تو اس کو عورت ہی سمجھے؟ عورت کہے کہ میں مرد ہوں تو اس کو مرد ہی لکھ دیں؟ ہم سوچ سکتے تھے کہ کراچی کے اندر لوگ یہ کہیں گے کہ عورتیں عورتوں سے اور مرد مرد کے ساتھ شادیاں رچانا چاہیں تو ان کو اجازت ہونی چاہیے. تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ یہ سب کیا ہے؟ خاندان پہ حملہ ہے، خاندانی نظام پر حملہ ہے.
اور خاندان کے یونٹ پر حملہ ہے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں کہ جس امریکہ اور یورپ کی تقلید میں ہم چل نکلے ہیں، اس امریکہ اور یورپ کا یہ حال ہے کہ باقاعدہ ان کے اپنے اخبارات کے مطابق امریکہ کے ہر گھر کے اندر کم از کم 1 یا 2 3 کتے ضرور پائے جاتے ہیں، اور ان کتوں کے پائے جانے کی بنیادی وجہ گھر کی رکھوالی نہیں، بنیادی وجہ کہ وہاں کی بعض عورتیں اور بعض مرد سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسانوں سے زیادہ وفادار ہے، خصوصاً بڑھاپے میں۔ نہ نواسا پاس ہے، نہ پوتا پاس ہے، نہ بیٹا پاس ہے، نہ بیٹی پاس ہے، تو بوڑھی عورت کتے کوئی پالے گی؟ جن ظالموں نے یہ کہا تھا کہ عورت کو تم نے گھر میں بٹھا دیا ہے، ان کی خواتین اب انسانی بچوں کی بجائے کتوں کے بچے پالنے پہ فخر محسوس کرتی ہے۔ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی تہذیب ہے؟ یہ کوئی شرافت ہے؟ اس کو ترقی کہتے ہیں آپ؟ اللہ نے ہمارے اوپر اتنا احسان کیا ہوا ہے، ہمارے پاس اتنا خوبصورت خاندانی نظام ہے جس کے شاید ہم اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ اگر یہ خاندانی نظام ٹوٹا تو یہ جو دنیاوی نقصانات میں نے گنوائے ہیں، جو دنیا بھگت رہی ہے، اور ڈپریشن کی گولی سب سے زیادہ بک رہی ہے، اور نشے کی چیزیں سب سے زیادہ فروخت ہو رہی ہیں، اور سالانہ لاکھوں کے حساب سے کتوں کے فارم ہاؤس بن رہے ہیں اور کتوں کو پالا جا رہا ہے، اور گھروں میں ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ تو دنیا ہے نا۔ خاندانوں کو توڑنے سے جو آخرت کے نقصانات ہوں گے وہ اس سے بڑے ہیں، اور ان میں سر فہرست ہے جو شخص بھی خاندان کو توڑتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اگر تم منہ موڑ کے زمین میں فساد کرو گے، رشتوں کو توڑو گے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت بھی ہے، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا ہے اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دیکھتے نہیں، دیکھتے بہت کچھ ہیں، وہ روتی ہوئی بہنوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ نہیں کہ سنتے نہیں ہیں، سنتے بہت کچھ ہیں، وہ ماں کی اور باپ کی چیخیں اور فریادیں نہیں سنتے۔ جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، دل کو سخت کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ اپنی لعنتیں نازل کر دیتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں کوئی نہ کوئی سزا اس کو ضرور ملتی ہے، کسی نہ کسی انداز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ذنب اجدر من ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی سزا اللہ نقد اور جلدی دیتی ہوں جس قدر ان 2 گناہوں کی سزا جلدی دیتے ہیں، ظلم کرنا اور رشتوں کو توڑنا۔ تیسری سزا، ایسے شخص کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ عشیۃ کل خمیس۔ ہر جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم۔ جس نے رشتوں کو توڑا ہوتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ چوتھی سزا،
کہ اس کا رشتہ تو اللہ ہی سے ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے حدیث سنی کہ اللہ کا رشتہ داری سے وعدہ ہے جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا، میں اس کا رشتہ اپنی رحمت سے کاٹ دوں۔ پانچویں سزا یہ ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو بڑے بڑے جرائم ان میں اللہ نے اس کو شمار کیا، رشتوں کو توڑنا۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے، فاسق، نافرمان لوگ ہیں یہ۔ آخری سزا خاندان کا خیال نہ کرنا اور رشتوں کو توڑ دینا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، لا يدخل الجنة قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عموماً ایک ہمیں اشکال لاحق ہوتا ہے، یہ آخری پوائنٹ عرض کر کے ہم اپنی گفتگو مکمل کرتے ہیں۔ ایک یہ اشکال لاحق ہوتا ہے کہ ہم تو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار جڑتے نہیں، ہم ملتے ہیں وہ دور ہوتے ہیں، ہم قریب ہوتے ہیں وہ بھاگتے ہیں، ہم محبتیں بانٹتے ہیں وہ نفرتیں تقسیم کرتے ہیں، ہم پیار کی باتیں کرتے ہیں وہ بغض، کینہ اور حسد کینے میں لیے پھرتے ہیں، ہم رشتہ دینا چاہتے ہیں وہ لیتے نہیں، یا لینا چاہتے ہیں وہ دیتے نہیں۔ یہ پرانے شکوے ہیں، آج کے دور کے نہیں، شروع ہی سے حضرت آدم کے بیٹوں سے ہی شاید شروع ہے۔ تو خاندان کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے، اس بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایک اہم ضابطہ بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافئ، خاندان جوڑنے والا شخص وہ نہیں ہوتا جو حساب برابر رکھتا ہے، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، خاندان کو جوڑنے والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جب اس سے رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے تو وہ آگے بڑھ کے اس کو جوڑ لیتا ہے، وہ ٹوٹنے نہیں دیتا ہے۔ میں نہیں، یہی شکوہ اللہ کے پیارے نبی کے دور میں بھی ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی آیا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابہ اصلهم ویقطعوننی واحسن الیہم ویسیئون الی واحلم عنہم ویجہلون علی۔ 3 شکوے کیے اس نے۔ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں جڑتا ہوں وہ ٹوٹتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ برا سلوک کرتے ہیں، اور تیسرا شکوہ، میں ان کی غلطیاں برداشت کرتا ہوں لیکن وہ میرے خلاف حماقتیں کرتے رہتے ہیں، میری کسی غلطی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک روایت میں چوتھا شکوہ بھی ہے، میں ان کو ہر وقت دیتا رہتا ہوں، وہ مجھے کبھی کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کا شکوہ سنا، یہ 4 شکایتیں سنی اور ارشاد فرمایا، لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ وَلَنْ يَزَالَ لَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ۔ واقعتاً اگر ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو تو تم کامیاب ہو، وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، وہ اپنے منہ میں راکھ کا ڈھیر ڈال رہے ہیں،
وہ خاک چھان رہے ہیں، تم کامیاب ہو۔ اور جب تک تم اسی کیفیت پہ رہو گے، اسی اعلیٰ اخلاق پہ قائم رہو گے، اسی طرح رشتوں کو جب تک نبھاتے رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہی ہوگی۔ اللہ کی طرف سے باقاعدہ مددگار تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آج کی ہماری گفتگو کے بنیادی پوائنٹس الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ خلاصہ امید ہے آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہوگا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ان مسائل کو سمجھنا، ان کی جزیات کو سمجھنا بڑا ہی پیچیدہ اور دقیق مسئلہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے آئندہ انشاءاللہ 5-6 ایام میں کہ کچھ مسائل اس حوالے سے ہم ڈسکس کریں، اگرچہ یہ موضوعات ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک ایک موضوع پر علیحدہ سیشنز کی، کورسز کی، ڈسکشنز کی، مشاورت کی، کونسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اولاد کی تربیت ہی کو دیکھ لیں تو اکیلا ہی ایسا موضوع ہے اور اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اس کے لیے شاید ہفتہ بھی کم لگتا ہے۔ میاں بیوی کے مسائل دیکھ لیں تو اس کے لیے بھی وقت کم لگتا ہے، کم محسوس ہوتا ہے۔ والدین اور اولاد کے آگے پھر جو فقہی مسائل ہیں، اتنا لمبا چوڑا خوبصورت نظام ہمیں دین نے دیا ہے کہ صرف نکاح، طلاق، خلع، عدت، وراثت، فرائض، ان میں سے ہر ایک پر علیحدہ ٹریننگ کی، مشق کی، ورکشاپ کی اور سیشنز کی ضرورت ہے۔ لیکن میں نے چند ایک بنیادی صرف آپ کے لیے منتخب کیے ہیں۔ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ اس پر ہماری گفتگو اور ہماری باتیں جاری رہیں گی، اور میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ نوٹ کر لیا کریں، اور محترم بھائی اقبال صاحب ہمارے ایڈمن ہیں، محترم بھائی عدیل صاحب تشریف رکھتے ہیں، یا ہماری انتظامیہ کے جو دیگر ساتھی ہیں بھائی عمران صاحب ہیں، عبدالباری بھائی، ان کو پہنچا دیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ڈے پہ ہم آخری 10 منٹ کے اندر کوشش کیا کریں گے کہ کچھ سوال و جواب بھی ہو جائیں۔ جو ذہنوں میں اشکالات ہیں یا کوئی سوال ہے وہ بھی ہم آپس میں ڈسکس کر لیں۔ اور ایک دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو دور گزر رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اوورآل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں خیر کی بات بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جنگی بنیادوں پہ ہمیں اس محاذ پہ لڑنے کی ضرورت ہے، ایک ایک موضوع کے اوپر۔ کچھ ساتھیوں نے اپنے آپ کو خاص کیا ہو کہ فلاں موضوع پہ جو چیز آئے گی میں آگے بھیجتا رہوں گا، فلاں پہ نماز پہ جو آئے گی میں بھیجتا رہوں گا، جو زکوٰۃ پہ ہوں گے وہ میں بھیجتا رہوں گا، فلاں مسئلے پہ جو ہوں گے میں بھیجتا رہوں گا۔ تو اس سے ہمیں زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے سامنے بیٹھ کے سیکھنا، اس میں اور ہی زیادہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھنا، مسجد میں بیٹھنا، اس کے اندر اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں دعوت دینی چاہیے۔ اور آخری چیز ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب فرما دے، اور ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم فرما دے، ہمارے رشتوں کو اللہ تعالیٰ جوڑ دے، خاندانوں کو اللہ آپس میں ملا دے، نفرتوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔